جو کنسرننگ میٹر تھے جس کو کمیٹی میں ایڈریس کیا گیا اس میں مس انفارمیشن اور ڈس انفارمیشن کو لے کر بہت زیادہ اس پہ ڈیلیبریشن ہوئی. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ کاؤنسل آف کمپلین کا بھی انہوں نے سیٹسفائی کر کے بتایا کہ کاؤنسل آف کمپلین میں جا کے میٹر جائے گا, اور ایسے ہی کوئی ون سائیڈڈ کسی کے متعلق کوئی بے بنیاد خبر یا کوئی ایلیگیشن لگانا بغیر اس کی کنفرمیشن کے. اور پھر آپ کو یہ بھی پتہ ہے منیزے کہ بعض اوقات کوئی بریکنگ نیوز کے نام پہ غلط فالس خبریں فیک نیوز جو ہے وہ چلا دی جاتی ہے اور پورا دن چلتا رہتا ہے. یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ ہمارے اوپر جو ہے ایک نظر نہ رکھیں, مگر جس طرح کہ شعیب شاہین صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ اب آپ آؤٹ گوئنگ گورنمنٹ ہیں, بہت کم عرصہ رہ گیا, 2 ہفتے رہ گئے ہیں, پھر آپ لوگ چلے جائیں گے. اس طرح ہبڑ دبڑ میں آپ فٹافٹ یہ بل پاس کرنا چاہ رہے ہیں تو ظاہر ہے آپ کی نیت کے اوپر بھی شک و شباب ہوں گے. دوسری طرف ناصر زیدی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, بہت بڑے لیڈر ہیں صحافیوں کے, وہ یہ کہتے ہیں کہ جی آپ اس میں گھس کیوں رہے ہیں, آپ انڈیپینڈنٹ کریں پیمرا کو, آپ نٹی گریٹی میں ادھر سے پکڑیں ادھر سے پکڑیں, آپ بڑی بات کریں, انڈیپینڈنٹ کریں پیمرا کو جس طرح باقی ملکوں میں ہوتا ہے. دیکھیں یہ پیمرا کی انڈیپینڈنس کی جو آپ بات کر رہی ہیں کہ پیمرا کو انڈیپینڈنٹ ہونا چاہیے, پہلی بات تو منی سے مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے یہاں پہ کون سی چیز انڈیپینڈنٹ ہے. نیب کے حالات تو یہ تھے کہ نیب کے اوپر تو ہم دیکھتے تھے روز شہزاد اکبر آتے تھے پلندہ لے کر اور کہتے تھے کل اس کی پیشی ہے, پرسوں اس کی پیشی ہونے والی ہے. یہ تو حد تھا نیب کے انڈیپینڈنس پارٹی نے تو یہ تو ان کے انڈیپینڈنس پارٹی ہے کہہ رہی ہے تو پھر تو افسوس ہوگا. تو آئی ایم سیئنگ دیٹ اگر کوئی چیز انڈیپینڈنٹ نہیں ہے تو نو میں اپنی بات مکمل کر لوں, لیکن ہمیں چیزوں کو آرڈر پہ لانا ہوگا. Having said that, I'm saying this because میں نے اس کمیٹی میں جتنی محنت سے اور ایک آنیسٹی کے ساتھ ہمیشہ اپنا انپٹ دیا ہے ٹو اشور کہ میڈیا کی ہمارے جرنلسٹ کی پروٹیکشن بھی ہو, میڈیا کو اپنی آزادی بھی ملے اور خود مختاری بھی ملے. اس ایشو کو کیسے ریزالو کریں گے چونکہ ان کے سنگین قسم کے ایک جو ہے نا پیمرا کو میں آپ سے یہی گزارش کر رہی ہوں, ہماری تو خواہش ہوگی کہ جی پیمرا ایک انڈیپینڈنٹ باڈی کی طرح کام کرے اور اس میں ڈیفینیٹلی دیر از اس بل کو پھر آپ روک لیں کیونکہ اب اس سے کسی کو فائدہ تو ہو نہیں رہا. دیکھیں اس بل سے یہ تو اب آپ کو مریم اورنگزیب جو منسٹر ہیں ان کو بھی آپ بالکل آپ کوشش کر رہی ہیں ان سے رابطہ کرنے کی, بالکل آئی تھنک شی مسٹ بی ان اے میٹنگ, کسی میٹنگ میں وہ مصروف ہیں, لیکن دیٹس واٹ آئی تھنک آپ ابھی رابطہ کر رہے تھے تو پتہ چل رہا تھا, آئی ڈونٹ نو کہ ان کی ہو سکتا ہے مصروفیت ہو. جی تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو اس میں ڈسکس کی گئی. یہ 60 دن کی جو بات ہے یہ ایشو بھی ہم نے اٹھایا تھا کہ 60 ڈیز کا جو معاملہ ہے 30 ڈیز کے اندر کنسرنز کو اب آپ ایڈریس کر سکتے ہیں اس سے پہلے کہ آپ یہ ترمیمی بل پاس کر دیں. یہ سوال میرا سمپل ہے. دیکھیں کمیٹی کے اندر تو بہت زیادہ اس کے اوپر تفتیش تھی, کچھ ایشوز کے اوپر, زیادہ ایشوز کے اوپر تو ہماری اگریمنٹ بھی تھی. فار انسٹنس جو ڈس انفارمیشن اور مس انفارمیشن پہ بات ہوئی, پھر دوسروں کو رائٹ دینا تاکہ کسی ایک کے خلاف کوئی مواد ایسا نشر کر دیا جائے کہ جھوٹ کے اوپر آپ پورا دن چینل پہ چلاتے رہے بریکنگ نیوز, پتہ چلے خبر جھوٹی رہی اور پھر کون کیا ہوگی. اچھا پھر اس کے بعد یہ ہے, اس کے بعد ایک اور اچھی چیز جو اس بل کے اندر تھی وہ یہ بھی ہے کہ جو ابھی بات کر رہے تھے دوسری جو امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ کہ ہمیں میڈیا کے اندر کنٹینٹ کو دیکھنا پڑے گا. میڈیا کی بھی رسپانسبلٹی ہے ٹو ایشور گڈ کنٹینٹ. آپ اس میں ایجوکیشنل کنٹینٹ ہوتا ہے, مجھے وقفے پہ بھی جانا ہے, اس میں صرف اور صرف بریکنگ نیوز کے نام پہ ایسی خبریں جس سے صرف آپ کا میڈیا ٹی آر پی ملے. 2 سیکنڈ جی کہ آپ دیکھیے کہ جب آپ کہتے ہیں کہ بریکنگ نیوز میں کنٹینٹ کو دیکھنا چاہیے, کنٹینٹ کو دیکھنے کے لیے ایڈیٹر کا انسٹیٹیوشن ہے. ایڈیٹر جو ہے وہ کنٹینٹ کو ریویو کرتا ہے, پروسیس کرتا ہے. دوسرا یہ کہ آپ اداروں کو پابند کریں کہ وہ اپنا امبڈسمین رکھیں جو کمپلینٹس کو ریڈریس کرے. دوسرا پوائنٹ جو ہے نا, مجھے وقفے پہ بھی جانا ہے جلدی سے, بس دوسرا پوائنٹ جو ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ کہہ رہے ہیں نا کہ کمپلینٹ کو ریڈریس کرنے کے لیے ہم نے کمپلینٹ کمیٹی جو ہے وہ بنائی ہے, کمیشن بنایا ہے. وہ کمپلینٹ کمیشن جو ہے وہ ہر جگہ ہے. پریس کونسل آف پاکستان میں 6 سال رہا ہوں ممبر, اور پریس کونسل آف پاکستان موجودہ ہے.